امریکہ کا آج رات 1 بجے سے ایران کی بحری ناکہ بندی شروع کرنے کا اعلان۔ آبنۂ ہرمز میں جن ممالک کے تحفظ میں مدد کر رہے ہیں وہ اس کے اخراجات کی ادائیگی کریں۔ صدر ٹرمپ نے پہلے تجارتی جہازوں سے 20% کی شرح سے فیس لینے کا اعلان کیا، پھر اسے واپس لے لیا۔ مشرق وسطی کی قیادت سے انتہائی نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ فیصلہ کیا ہے کہ 20% معاوضے کو تجارتی معاہدوں میں بدل دیا جائے۔ مختلف خلیجی ریاستیں امریکہ میں سرمایہ کاری کریں گی۔ امریکی صدر کا پیغام، ناکہ بندی بمباری سے زیادہ فائدہ مند قرار دے دی۔ امریکی فورسز ان تمام جہازوں کے خلاف ناکہ بندی نافذ کریں گی جو ایرانی بندرگاہوں یا ساحلی علاقوں کی طرف جا رہے ہوں گے یا وہاں سے آ رہے ہوں گے۔ سینٹ کام کا بیان۔ ایرانی فوج نے امریکی جارحیت کے خاتمے تک آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ جنگ ختم ہونے تک کسی جہاز یا ٹینکر کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں۔ ایرانی فوج کا پیغام، ایرانی پارلیمنٹ میں آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی سے متعلق بل پیش۔ آبنائے ہرمز کی سلامتی کے لیے سرخ لکیروں پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ابراہیم عزیزی کا ایکس پر بیان۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایران کو آبنائے ہرمز کا نگہبان قرار دے دیا۔ ایران ہمیشہ آبنائے ہرمز کا نگہبان رہے گا۔ جو بھی بحری جہازوں کو تحفظ فراہم کرے اسے فیس ملنا درست ہے۔ عباس عراقچی کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ امریکی افواج کے ایران پر مسلسل تیسری رات شدید حملے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق 5 گھنٹے طویل آپریشن میں امریکی افواج نے بوشہر، چابہار، کنارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ حملوں کا مقصد ایران کی جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو محدود کرنا ہے، امریکی فوج کا دعویٰ۔ امریکی حملوں کے جواب میں پاسداران انقلاب کا نصر 2 آپریشن۔ پاسداران انقلاب نے بحرین میں الجفیر بیس پر امریکی 5th فلیٹ کو میزائلز اور ڈرون سے ٹارگٹ کیا۔ فوجی اڈے پر موجود ایندھن کے ذخائر میں آگ لگ گئی۔ پیٹریاٹ ریڈار، فضائی کنٹرول ریڈار، بحری جہازوں کا کنٹرول سینٹر بھی تباہ کر دیا گیا۔ اسلحے کے متعدد گوداموں، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹرز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران نے قطر میں العدید ایئر بیس پر حملے کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی۔ تصاویر میں فوجی اڈے پر نقصانات واضح ہیں۔ ایران کا آبنائے ہرمز میں اماراتی ٹینکرز پر کروز میزائلوں سے حملہ۔ عملے کا 1 بھارتی رکن ہلاک اور 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز میں خلاف ورزیوں پر جہازوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ دونوں ٹینکروں میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کشیدگی میں اضافے کے جواب میں کارروائی کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایران کا اردن میں امریکی فوجی اڈے کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کی اردن کے عوام سے اپنے ملک میں امریکی اڈے ختم کرنے کی اپیل۔ اردن کے عوام کے نام پیغام نے کہا کہ ایران کی ملک سے کوئی دشمنی نہیں۔ اردن کے عوام فلسطینیوں کے دکھ اور مظالم کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اردن کی افواج کا ایران سے داغے گئے 4 میزائلز کو فضائی حدود میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ مشرق وسطی کی جنگ میں نیا محاذ کھل گیا۔ ایرانی طیارے کو لینڈنگ سے روکنے کے تنازع پر سعودی عرب اور یمن میں کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ سنا ایئرپورٹ پر حملے کے بعد حوثیوں کا سعودی ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائل سے حملہ۔ سعودی عرب کا حوثیوں کا میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ یمنی فوج نے جارحیت جاری رہنے پر باب المندب بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ یمنی عہدیدار کے مطابق باب المندب کی بندش سے تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل کی سطح پر پہنچ جائیں گی۔ Pakistan strongly condemns the Houthi ballistic missile attacks against the Kingdom of Saudi Arabia. We express our full solidarity with the brotherly kingdom and reaffirm our steadfast support for its security, sovereignty, and territorial integrity. We also reaffirm our unwavering commitment to the sovereignty, independence, unity, and territorial integrity of Yemen.
पाकिस्तान की सऊदी अरब में यमनी हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान की नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जद्दून ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में सऊदी अरब की सलामती खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का आदा किया। उन्होंने खत्ते में बढ़ती कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया। बदलती सूरत हाल पर खित्ते में तशवीश की लहर। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान के वज़राए ख़ारजा अगले हफ्ते एक छत तले जमा होंगे। इसहाक डार की चीनी, रूसी और ईरानी हम मनसबों से मुलाकातें होंगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के जमहूरिया किर्गिज़स्तान के दौरे को हतमी शक्ल दे दी गई। इसहाक डार 24 जुलाई को शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास में भी शरीक होंगे। मशरक़े वस्ता की कशीदा सूरत हाल ने तेल की कीमतों को फिर से पड़ लगा दिए। बरतानवी खाम तेल 3% से ज्यादा इजाफे से $86.45 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $80 फी बैरल से तजावुज कर गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरे तुर्किया। सदर रजब तैयब एर्दोगान और वजीर कौमी दिफा याशार गोलर से मुलाकातें। जोग्राफियाई और सियासी माहौल के तनाजुर में मजीद मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के मुश्तरका आज़म का आदा। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान के तहत वतन दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में मजीद 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 85 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 123 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में गैर मामूली कामयाबियों को जबरदस्त खराज तहसीन। बलूचिस्तान के इलाके माशकिल में शरपसंदों की फायरिंग से शहीद 5 अफराद की तदफीन। सियालकोट, खानपुर और नारोवाल में नमाज जनाजा के दौरान शहरियों का हुजूम उमड़ आया। तीनों शहरों की फिजा सोगवार। वुडसा का दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। ज़ियारत में दहशतगर्दों के हमलों के खिलाफ लवाहिकीन का धरना छठे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मौसर ऑपरेशन करने और तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। लेवी स्पोर्ट्स बहाल करने, जदीद असलहा और ट्रेनिंग देने की अपील। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कैंप पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। उन चारों दहशतगर्दों में से 3 दहशतगर्द अफगानी थे, जबकि एक बाजोड़ का रहायशी था। दहशतगर्दों के तमाम हैंडलर्स अफगान सरजमीन से उनको हिदायत दे रहे थे। कराची में 27 जून को रेंजर्स कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत पूरा सहूलतकार नेटवर्क पकड़ा गया। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हमला करने वाला एक दहशतगर्द बाजोड़ का रहने वाला और 3 अफगान थे। चारों दहशतगर्दों को तरबियत, असलहा और बारूद अफगानिस्तान में फराहम किया गया। हमलावर अफगान सरजमीन से हिदायत लेते रहे। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की पुलिस और CTD के आला अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG सिंध जावेद आला मोढ़ो के मुताबिक हमले का मकसद कराची के अमन को सबोताश करना था। CTD ने दहशतगर्दों की हमले के लिए रवानगी की फुटेज भी जारी कर दी। कलादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का रावला कोट में सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमला। फायरिंग से एक रेंजर्स एहलकार शहीद और 7 ही जख्मी। मुसल्लह जत्थों ने खुदकार हथियारों और गोला बारूद से एहलकारों को निशाना बनाया। मासूम बच्चों और तालिब इल्म को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना और बार बार लॉन्ग मार्च, शटर डाउन और तालूम और एंट्री पॉइंट्स बंद करने की धमकियां देना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कलादम अवामी एक्शन कमेटी का असल मकसद अवामी हकूक़ नहीं बल्कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अमन, मईशत, तालीमी निज़ाम और रियासती इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। आज़ाद कश्मीर में कलादम एक्शन कमेटी की जानिब से बच्चों और ख़वातीन को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ।
احتجاج کی آڑ میں پروپیگنڈا اور بلیک میلنگ کو سیاسی ہتھیار بنایا گیا. کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی 38 روز سے آزاد کشمیر کے امن اور معمولات زندگی کو متاثر کر رہی ہے. تعلیمی ادارے کھول دیے گئے. سیکرٹری داخلہ آزاد کشمیر چوہدری گفتار حسین اور سیکرٹری تعلیم قاضی عنایت علی کی نیوز کانفرنس. بلاول بھٹو 3 روزہ دورے پر مظفر آباد پہنچ گئے. کوہالہ پل پر قائم مقام صدر آزاد کشمیر اور اسپیکر قانون ساز اسمبلی چوہدری لطیف اکبر سمیت پارٹی رہنماؤں اور کارکنان نے پرتپاک استقبال کیا. چیئرمین بلاول بھٹو پونچھ اور مظفر آباد ڈویژن کے امیدواروں اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے. قانون ساز اسمبلی کے انتخابات سے متعلق آئندہ سیاسی اور انتخابی حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی. اسلام آباد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے نائب وزیر اعظم اور اسحاق ڈار کی ایوان صدر میں ملاقات. آزاد کشمیر سمیت ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے عہدے کے امیدوار میشیل باشلیٹ کی وزیر اعظم سے ملاقات. شہباز شریف نے اقوام متحدہ منشور کے مقاصد اور اصولوں کی پاسداری کی ضرورت پر زور دے دیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش کے وزیر برائے خواتین ڈاکٹر AZM زاہد حسین کی ملاقات. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں منعقدہ خواتین سے متعلق OIC کی وزارتی کانفرنس میں بنگلہ دیش کی شرکت کو سراہا. دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. دونوں رہنماؤں کا تجارت، تعلیم اور سماجی بہبود میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. ہم نے انہیں کہا ہے، میں نے جو آپ نے کہا وہ دوست اس کو بھی کہا ہے جو مجھے ملنے آتے وفاقی وزیر، انہیں بھی کہا ہے کہ ہماری ملاقات جو ہے کانسٹیٹیوشن روم جو پارلیمنٹ کے اندر ہے اس میں ملاقات کرا دیں. یہ قومی اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کا جگہ ہے، وہاں مل لیں گے، وہاں بات کر لیں گے. تحریک انصاف نے حکومت کی مذاکرات کی دعوت کو قبول کر لیا. وفاقی وزیر کی دعوت پر راجہ ناصر عباس نے پارلیمنٹ میں بات چیت کی تجویز دی تھی. مولانا فضل الرحمان کے شہداء سے متعلق بیان پر وفاقی وزراء برہم. JUI سربراہ کے بیان کو شہداء کی قربانیوں کی توہین قرار دے دیا. وزیر دفاع نے خواجہ آصف نے واضح کیا کہ شہداء کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا دل آزاری ہے. وزیر ریلوے حنیف عباسی بولے فضل الرحمان نے شہداء کے وارثوں کا دل دکھایا. ساری سیاسی لوگوں سے یہ کہوں گا، ملک آلریڈی بڑے مشکلات میں ہے. جب سیاسی گفتگو ہوں تو اس میں ہمارے شہداء کو نہ گھسیٹیں. ہمارے شہداء ہمارے فخر ہیں، ہمارے ہیرو ہیں. انہوں نے نذرانے پیش کیے ہیں، جان کا نذرانہ انہوں نے اس ملک کی، قوم کی حیات کے لیے دیا ہے. تحریک انصاف شہداء کے قوم کے ہیرو ہیں. تنخواہ تو کیا، دنیا کے سارے خزانے شہداء کی قربانیوں کا نعم البدل نہیں ہو سکتے. بیرسٹر گوہر نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کی مخالفت کر دی. پنجاب اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف قرارداد جمع کرا دی گئی. IPP کی قرارداد میں فضل الرحمان کے پاک فوج کے خلاف بیان کی شدید مذمت. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعامی نے شہداء غازیوں کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک قرار دیا. واضح کیا کہ وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور غازی قوم کا فخر ہیں. جمہوریت میں اختلاف رائے کا سب کو حق ہے. شہداء کے خلاف فرضہ سرائی قومی یکجہتی کے مفاد میں نہیں. کراچی میں 3 تلوار پر ڈاکٹر آکاش کے قتل میں ملوث 2 افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا. دونوں افراد کو حیدرآباد سے گرفتار کیا گیا. گرفتار ملزمان اسلم بابا گروپ کے لیے کام کرتے ہیں، جس میں ایک لڑکی بھی شامل. گرفتار ملزمان ماضی میں بھی جیل کاٹ چکے ہیں. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا نوٹس، واضح کیا کرمنل قانون کے ہاتھوں سے نہیں بچیں گے. جلد اچھے نتائج ملنے کی امید بھی ظاہر کر دی. واقعہ جس میں ایک نوجوان کی جان گئی ہے ہمارے ہندو کمیونٹی کے ڈاکٹر کی، اس کا سختی سے نوٹس لیا اور انشاءاللہ تعالی یہ جو پرپیٹریٹرز ہیں، جو کرمنلز ہیں، وہ قانون کے ہاتھ سے نہیں بچیں گے. اور مجھے پوری امید ہے کل سے پولیس اس پہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ جلد اس کے نتائج آئیں گے.
جو انکوائری رپورٹ آئی اس کے بعد ہم نے 37 افراد کو سسپینڈ کیا اور ان کے خلاف جو ہے ہم نے شو کاز نوٹسز جاری کر دیے. ہم نے اس گورننگ باڈی کی میٹنگ میں ان تمام ممبرز نے 2 ارب روپے کا ایک انڈومنٹ فنڈ قائم کیا. کراچی کے ویلک اسپتال میں بچوں کو HIV سے متاثر ہونے کے معاملے پر 37 ملازمین کو شو کاز نوٹسز جاری. معاملے کی انکوائری کا آغاز کر دیا گیا. تمام متاثرہ بچوں کا علاج جاری ہے. 2 ارب روپے کا فنڈ تشکیل دے دیا گیا. وزیر محنت سندھ سعید غنی کی بریفنگ. سندھ میں HIV کے بڑھتے کیسز پر MKM پاکستان نے سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی. HIV کے پھیلاؤ کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ. راولپنڈی کی مقامی عدالت نے PTI رہنما ماجد ستی قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا. مرکزی ملزم فاروق کھوکر کو عمر قید کی سزا، 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد. پولیس نے ملزم فاروق کھوکر کو آج صبح عدالتی حکم پر تحویل میں لے لیا. مقدمے میں نامزد ملزم وسیم کو عدالت نے بری کرنے کا حکم دے دیا. ماجد ستی کو 8 اگست 2022 کو راولپنڈی کے علاقے 6 روڈ پر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا. ماجد ستی قتل کیس کا مقدمہ تھانہ صادق آباد میں درج ہے. کوہاٹ میں مکان کی چھت گرنے سے جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. سیاسی اور سماجی شخصیات اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی. واقعے میں زخمی 10 افراد کا اسپتال میں علاج جاری ہے. 2 زخمیوں کو پشاور منتقل کر دیا گیا. تورخم پر پاک افغان بارڈر سے ورلڈ فوڈ پروگرام کی امدادی خوراک سے لدے کنٹینرز افغانستان روانہ. پاکستان سے انسانی ہمدردی بنیاد پر ٹرک جانے کی اجازت تھی. افغانستان میں غذائی بحران سنگین شکل اختیار کر گیا. 90% بچے متاثر ہونے کا انکشاف. یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 37 لاکھ افغان بچے شدید غذائی تحفظ کا شکار ہو گئے. 90% بچے روزمرہ کی خوراک میں صحت مند نشو و نما کے لیے ضروری اجزاء حاصل نہیں کر پاتے. 2 سال سے بھی کم عمر کے 85% بچے فوری علاج اور اضافی خوراک کے محتاج ہو گئے. بچیوں میں جسمانی کمزوری اور لاغرپن کی شرح تشویشناک حد تک بڑھ گئی. امریکی فضائی حملے میں متاثرہ ایرانی ٹرین سروس دوبارہ بحال. ایرانی میڈیا کے مطابق صوبہ گلستان میں اقلا پل کو مرمت کے بعد آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا. مقامی حکام اسے ملک کا ایک اہم ترین ٹرانزٹ راستہ قرار دیتے ہیں جو تہران کو شمال مشرقی سرحدی علاقوں کے ذریعے چین اور ترکمانستان سے ملاتا ہے. ایرانی صوبے ہرمزگان میں ڈوبتے بحری جہاز کے عملے کو بچا لیا گیا. کیشم جزیرے کے شمال میں 2 کارگو جہازوں میں تصادم ہوا تھا. ریسکیو کیے گئے عملے کے 23 ارکان کا تعلق مختلف ممالک سے بتایا جا رہا ہے. مودی کے ذاتی مفاد کے لیے بیرون ممالک دورے سفارتی کامیابی کے بجائے عالمی تنقید کا نشانہ. عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق مودی کے دورے محض ذاتی تشہیر ہیں. 2 ماہ سے کم عرصے میں مودی نے 3 بار میڈیا کا سامنا نہیں کیا. مودی ناروے، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں میڈیا سے بچتے رہے. بھارتی صحافی کے مطابق مودی میڈیا سسٹم عالمی تنقید کا شکار ہے. فلپائن کا مشہور آتش فشاں مایون پھٹ پڑا. آتش فشاں 190 دن سے برقرار تھا. ویڈیو میں لاوا نکلتے دیکھا جا سکتا ہے. حکام کی جانب سے لیول 3 الرٹ جاری کر دیا گیا. آتش فشاں کے 6 کلومیٹر تک حدود میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا. اسپین کے مشہور سان فرمن فیسٹیول میں بیل دوڑ کے دوران 12 افراد زخمی. گزشتہ روز بھی بیل دوڑ میں کم از کم 6 افراد زخمی ہوئے تھے. فیفا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل مرحلہ آج رات سے شروع ہوگا. پہلے سیمی فائنل میں اسپین اور فرانس کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. دونوں ٹیمیں ابھی تک ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست ہیں. دوسرا سیمی فائنل انگلینڈ اور ارجنٹینا کے درمیان کھیلا جائے گا. پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. گرمی کی شدت میں نمایاں کمی. موسم خوشگوار. فرانس کے قومی دن پر آئیفل ٹاور پر آتش بازی کا مظاہرہ. آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا. ڈرونز نے آسمان پر خوبصورت نقش و نگار بنائے. شہریوں کی بڑی تعداد دیکھنے کے لیے امڑ آئی.